بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر جس شخص نے اپنی دوستی اور مال سب سے زیادہ احسان کیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یار غار ہونے کا تذکرہ تو اکثر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت نبوت سے پہلے کی تھی، جو تا حیات قائم رہی اور ایسی بے مثال تھی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے نمایاں اور اہم وصف یہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں فنا ہو چکے تھے، اور آپ مزاج نبوی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ ہر موقع پر آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ نے مال، جان، عزت اور منصب کی قربانی دی، تکالیف و مصائب کو خندہ پشانی سے برداشت کیا، اسلام لانے والے مظلوم غلام صحابہ کرام کو ظالم کافروں سے خرید کر آزاد کیا۔ یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کے تنہا ساتھی تھے۔ اپنے اہل و عیال کو مکہ میں اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر ہجرت کے سفر اختیار کیا، تمام مشکلات اور تکالیف کا مقابلہ کیا۔ انعام کے طور پر اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران، سورہ توبہ، سورہ زمر، سورہ فتح، سورہ اللیل میں آپ کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں الفاظ میں ارشاد فرمایا، جب دو میں ایک آپ تھے، جس وقت کہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے دوست سے فرماتے تھے کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غزوات ہوں یا معاہدات ہوں، معاملات ہوں یا مشاورت ہو، ہر اہم موقع پر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ زمین والوں میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور آپ کی قربانیاں اس قدر ہیں کہ جن کا شمار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایسا مقام حاصل ہوا کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر آفتاب طلوع یا غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ اسی لیے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، آپ کے مشورے کو اہمیت دیتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کئی مرتبہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ حضرت عمر نے پھر عرض کیا کہ مردوں میں کس کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ناظرین، یاد رہے کہ محبت کا تعلق دو طرفہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق بھی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بغیر دلیل کے لبیک کہا۔ کفار مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے میں کپڑا ڈال کر بیت اللہ میں اذیت پہنچا رہے تھے، تو آپ نے ان کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ کیا تم ایسے شخص کو اذیت دے رہے ہو جو تمہیں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ کفار مکہ نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی انتہا کا اندازہ اس روایت سے لگا لیں
کہ ایک دفعہ آپ کے والد محترم ابو قحافہ نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی اس ناپاک جسارت کو برداشت نہ کر سکے اور اپنے والد کو تھپڑ مار دیا، جس سے وہ زمین پر گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ موجود تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھم جا، تجھ پر نبی، صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا، میرے آقا، میں اور میرا مال سب آپ ہی کا ہے۔ ناظرین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امام ہونے کا حکم فرمایا اور باقی تمام مقتدی تھے۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغرض تجارت یمن کے سفر پر تھے۔ واپس لوٹی تھی کہ اہل مکہ نے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان پر حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں، اس لیے لوگ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، تجارتی سفروں کے رفیق اور آپ کی پاکیزہ سیرت و اخلاق کے عینی شاہد تھے۔ اپنی ایمانی بصیرت، دور اندیشی و معاملہ فہمی اور اصابت رائے کی قوت سے حقیقت تک پہنچ گئے، در رسالت پر پہنچے، وحی و نبوت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور بغیر کسی حجت کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی، جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چوں چرا قبول کر لیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس میں کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار ضرور پایا، سوائے ابو بکر کے، انہوں نے بلا چوں چرا اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ابتدا سے انتہا تک ایسی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کہ کبھی تو صدیقیت کے خطاب سے نوازا گیا تو کبھی عتیق من النار کا اعزاز بخشا گیا۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی جانب سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ چنانچہ اسی دن سے آپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ واقعہ معراج کی اطلاع جب قریش مکہ کو ہوئی تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے صرف اتنا معلوم کیا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی ہے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو زبان رسالت سے آپ کے لیے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا اصل مشن ہی تبلیغ اسلام کو بنا لیا۔ خواہ اس سلسلے میں کتنا ہی ستایا جاتا، لیکن آپ تھے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر قربانی پیش کر رہے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کا گھیرا ڈال کر بل دینے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو دوڑے ہوئے آئے، عقبہ کو پکڑ کر دھکا دیا اور کہا کہ لوگو، کیا تم انہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ناظرین، اگر بات کی جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے لیے کوششوں کی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی تبلیغ کے لیے انتھک کوششیں فرمائیں اور آپ کی کوششوں سے رفتہ رفتہ اسلام پھیلنے لگا اور ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے جو بعد میں چل کر اسلام کے ستون ثابت ہوئے۔ ان سب میں آپ کی بے لوث تبلیغ کا اثر تھا۔ ان سعید روحوں میں جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا، ان میں ممتاز حضرات یہ ہیں: خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص، فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، 10 نبوی کا سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جناب ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
پھر اسی سال مزید طائف کے سفر میں ناروا سلوک کیا گیا۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم مل گیا۔ اسی دوران غار ثور میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے دہانے پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے وہیں روک دیا، خود اندر تشریف لے گئے، غار کو خوب اچھی طرح صاف کیا۔ کچھ سوراخ تھے جس سے زہریلے جانور وغیرہ کا خطرہ تھا، انہیں اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زانوئے صدیقی پر سر رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا اس پر رکھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق کسی زہریلے سانپ نے آپ کو ڈس لیا۔ تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت سب سے عظیم ہستی آپ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے تھی۔ آپ نے تمام تر تکلیف کے باوجود حرکت بھی نہ کی۔ آخر درد کی شدت سے آنسو بہہ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور پر اس کے بعض حصے گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیدہ دیکھ کر وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری تفصیل بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سانپ کے ڈسے ہوئے مقام پر لگا دیا، جس سے تکلیف جاتی رہی۔ روایت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو کفار غار ثور کے دہانے تک آ گئے۔ آپ نے اس تشویش کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر غم کی حاجت نہیں ہے، اللہ کی معیت ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر پر گویا سکینت نازل ہو گئی۔ ناظرین، قرآن پاک نے اس واقعے کو ثانی الاسنین کے لفظ سے ذکر کیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو میں سے دوسرا کہہ کر جاویدانی عظمت و شرف سے سرفراز کیا گیا۔ اس آیت کو شب و روز کے مختلف لمحات میں کروڑوں مسلمان تلاوت کرتے ہیں اور وہیں پر ان اللہ معنا کا حوالہ بھی پڑھتے ہیں۔ ناظرین، غار ثور کے اس واقعے اور رفاقت و جذبہ جانثاری کو یار غار کے لقب سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انتہائی جانثار اور مشکل وقت میں کام آنے والا رفیق۔ اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ غار کا واقعہ تو معروف ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے تو اپنی ساری زندگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف فرما دی تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدم جانثار رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جن اہم مسائل پر ہوتی ان میں آپ برابر شریک رہے، بلکہ آپ ہی معتمد خاص اور وزیر خاص تھے۔ ترمذی کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہیں اور وہ جبریل و میکائیل ہیں، اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہیں اور وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور رفاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معرکوں میں آپ دشمن کے خلاف صف آرا رہے اور جرت و شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ اللہ پاک نے غزوہ بدر کے ذریعے اسلام کو وہ عظمت و شوکت دی کہ پھر کفر سر نہ اٹھا سکا۔ اس غزوے میں بے جگری سے صحابہ کی قلیل تعداد نے جنگ لڑی۔ غزوہ بدر میں اسیران قریش کی تعداد 70 تھی۔ آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر فیصلہ ہوا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ 10 ناخواندہ مسلمانوں کو تعلیم دے کر رہا ہو سکتے ہیں، اور جو خود ناخواندہ ہیں وہ فدیہ دے کر رہائی حاصل کریں۔ غزوہ احد و حنین میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو اپنی غلطی یا عجلت پسندی کی وجہ سے وقتی ہزیمت ہوئی۔ ان دونوں معرکوں میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے چمٹے ہوئے کہ مبادا کفار کی یلغار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر نہ پہنچے۔ ناظرین، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی چند مثالیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت میں گزری ہے۔ یاد رہے کہ جب حج فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور آپ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا۔ مسلمانوں نے آپ کی امارت میں آزادانہ طور پر مناسک حج ادا کیے۔ 10 ہجری میں اعلان عام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس تاریخ ساز موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع مکہ میں جمع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کئی وقی خطبے دیے جن میں دین کے تمام اہم اصولوں کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس دوران آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس آیت کی خوشخبری سنائی۔ سب خوش تھے، لیکن
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ کو تعجب تھا کہ یہ تو ایسا موقع نہیں، لیکن آپ صدیقیت کے مقام پر فائز تھے، سمجھ رہے تھے کہ دین کی تکمیل کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ جب دین کی تکمیل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبوت گویا پورا ہو چکا ہے۔ کچھ اشارہ غیبی سے بھی اس طرف متنبع کر دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ سفر حج سے واپسی پر طبیعت ناساز ہو گئی۔ ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے، لیکن جب نکاحت زیادہ ہو گئی تو حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ہر چند کے حضرت ابو بکر رقیق القلب تھے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کے لیے کھڑا ہونا دشوار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی رحلت سے قبل نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مرض ایک روز افاقہ محسوس کیا تو مسجد تشریف لائے اور ممبر پر تشریف رکھ کر فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے یا پھر آخرت کو ترجیح دے۔ چنانچہ اس بندہ خدا نے آخرت کو ترجیح دی۔ یہ سن کر مجمع میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صبر سے کام لو۔ پھر فرمایا، سب دریچے بند کر دیے جائیں، صرف ابو بکر کا دریچہ کھلا رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جن سے آپ کی عظمت و صداقت اور بلند مقام کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن ناظرین، افسوس ہے کہ آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کے رتبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جس کو اللہ کی طرف سے رتبہ عطا کیا گیا ہو، اس کی شان میں کوئی کتنی ہی گستاخی کیوں نہ کرے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ البتہ ایسا کرنے والے خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی بعثت سے پہلے کی ہے۔ ابو بکر پہلے مرد تھے جو ایمان لائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ اور پس و پیش ضرور دکھائی، سوائے ابو بکر بن ابو قحافہ کے۔ جب میں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے تامل کیے بغیر میری آواز پر لبیک کہا۔ ناظرین، آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات ملاحظہ فرمائے جن میں آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آئیے اب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات بھی بتاتے ہیں اور آپ کی سیرت اور اوصاف پر بھی بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابو بکر عام الفیل کے 2.5 برس بعد پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ حضرت ابو بکر کا شجرہ نسب اس طرح ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، اور مرہ ہی پر ان کا شجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے سے جا ملتا ہے۔ کلاب بن مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جبکہ تیم بن مرہ حضرت ابو بکر کے جد تھے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام خیر تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو بکر کے کئی بھائی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تو ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے نظر مانی کہ اب اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گی۔ ان کے بچپن کا انعام قبول اسلام کے بعد بدل کر عبداللہ ہو گیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ خون بہا، تاوان اور دیتوں کی رقوم کا تعین کرنا بنو تیم بن مرہ کے سپرد تھا۔ تاوانوں کی رقوم وہی وصول اور جمع کرتے، متعلقہ مقدمات بھی انہی کے سامنے پیش ہوتے اور انہی کا فیصلہ نافذ ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو یہ خدمت ان کو سونپی گئی۔ اگرچہ عمر بھر حضرت ابو بکر اپنی کنیت سے معصوم کیے جاتے رہے، لیکن اس کنیت کا یقینی سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ انہیں جوان اونٹوں یعنی بکر کی پرورش اور ان کے علاج معالجے سے دلچسپی تھی، یا شاید ان کا سب سے پہلے اسلام لانا بکر الاسلام اس کی کنیت کا سبب بنا۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے اور ہمیشہ سچ بولنے اور واقعہ معراج کی فی الفور تصدیق کرنے کی وجہ سے صدیق کا لقب ملا۔ ان کی رأفت و شفقت کی وجہ سے ان کو اواہ بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین، روایات بتاتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شباب بے داغ تھا
القریٰ میں پروان چڑھنے والے ابو بکر اپنے لڑکپن اور جوانی میں اپنے ہم سنوں میں پائے جانے والی برائیوں اور علائشوں سے محفوظ تھے۔ انہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہ چکھی، حالانکہ ان کے ارد گرد شراب کے رسیا پائے جاتے تھے۔ فکر معاش کی عمر کو پہنچے تو ایک تجارت پیشہ قوم کا فرد ہونے کی بنا پر ان کا میلان تجارت ہی کی طرف ہوا۔ انہوں نے کپڑے کی تجارت شروع کی۔ ایک پرکشش شخصیت اور عمدہ اخلاق کا مالک ہونے کی وجہ سے انہیں غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ جلد ہی ان کا شمار مکہ کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ انہوں نے پہلا تجارتی سفر 18 برس کی عمر میں کیا۔ آخری بار مدینہ سے شام کے شہر بصرہ کو گئے۔ ان سفروں کی وجہ سے باہر کے تاجر حضرت ابو بکر کو خوب پہچانتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار عقل، بلند نظر اور قلب سلیم رکھتے تھے۔ مکہ کے بہت کم لوگ اس معاملے میں ان کے ہم پلہ تھے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ماہر علم الانساب تھے۔ مکہ کے تمام قبیلوں کے نسب ان کو ازبر یاد تھے۔ ہر قبیلے کے عیوب و نقائص اور محاسن و فضائل سے بخوبی واقف تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، تو نے حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی کوئی شعر کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے یہ 2 شعر پڑھے۔ بلند غار یعنی سور میں 2 افراد میں سے دوسرا دشمن اس کے گرد چکر لگا چکا تھا جب وہ اس پہاڑ پر چڑھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دوست ہے، سب نے جان لیا ہے، دنیا میں کوئی آدمی اس کے برابر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دنیا میں تمام محسنوں کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، جبکہ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے عالم، فقیہ اور مزاج نبوت و شریعت کو جاننے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وصال میں اپنے مصلے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا، امت میں کسی کو روا نہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے امامت کروائے۔ آپ مضبوط حواس کے مالک انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اضطراب و انتشار کی کیفیت میں جس انداز سے تمام صحابہ کو حوصلہ دیا اور رہنمائی فرمائی، وہ آپ کی سیرت کا روشن باب ہے۔ یقیناً اس وقت امت کو سنبھالنا اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرنا آپ کی عالی شخصیت کی عکاس ہے۔ ناظرین، فتنوں کے اس دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہمیں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو اسوہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا، سمجھنا اور پھیلانا ہوگا۔ آپ سے محبت ایماندار ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ آپ سے عقیدت عشق رسالت کا ثمرہ ہے، کیونکہ صدق، عشق، محبت، وفا اور قربانی کی انتہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر اور دیگر کبار صحابہ کی بیعت کے ذریعے خلیفۃ الرسول مقرر کیا گیا۔ بیعت عامہ کے بعد ابو بکر نے لوگوں سے یوں خطاب کیا، حمد و ثنا کے بعد انہوں نے فرمایا، لوگو، میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر برا کام کرو تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی، امانت ہے، جھوٹ، خیانت، تم میں سے کمزور میرے نزدیک طاقت والا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اس کا حق دلا دوں۔ تم میں سے طاقتور کمزور ہوگا، حتیٰ کہ میں اسے حق لے لوں۔ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں چھوڑتی، مگر اللہ اسے ذلت میں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ کسی قوم میں بے حیائی عام نہیں ہوتی، مگر اللہ ان میں مصیبتیں عام کر دیتا ہے۔ تب تک میری بات مانو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اور جب میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہ ہوگی۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین، تاریخ گواہ کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد عربوں کی بدوی فطرت بیدار ہو گئی۔ وہ مرکز مدینہ سے آزاد ہو کر ارتداد کی تیاریاں کرنے لگے۔ زیادہ دن نہ گزرے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرہ کی طرف سے اطلاعات ملنے لگیں کہ باغیوں کے ہاتھوں سلطنت کا امن خطرے میں ہے۔ بعض قبائل تو صریح مرتد ہو گئے، جبکہ دوسروں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ مدینہ کے نواح میں بسنے والے قبیلوں ابس، ذبیان، بنو کنانہ، غطفان اور فزارہ نے موقف اختیار کیا کہ زکوٰۃ جزیہ کی مانند ہے۔
یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اہل مدینہ سے طلب کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ ان حالات میں جب کہ مدینہ کے بیشتر افراد جیش اسامہ کے ساتھ جا چکے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں یہ رائے اکثریت اختیار کر گئی کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جو کلمہ گو ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بخدا میں صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں سے ضرور لڑوں گا، اگر یہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ بنو اسد میں طلیحہ، بنو تمیم میں سجاہ اور بنو یمامہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ لقیط بن مالک عمان میں اور اسود انسی یمن میں شورش کے ذمہ دار تھے۔ اسود نامی کاہن جنوبی یمن میں رہتا تھا۔ شعبدہ بازی کرتے کرتے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اپنا لقب رحمان الیمن رکھا۔ ان مرتدین سے جنگ کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط ارسال کیے۔ انہوں نے لکھا رسول اللہ بشارت و انداز کا کام مکمل کر چکے تو انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب تم میں سے جو لوگ جہالت کے باعث اسلام سے پھر گئے ہیں، اگر وہ اپنی دین مخالف سرگرمیوں سے باز آ گئے تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ جو آمادہ فساد ہوں گے ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو بری طرح قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، ان کا اذان دینا ان کے اسلام کی علامت سمجھا جائے گا۔ بہت سے مرتدین نے اسلام کی طرف رجوع کر لیا اور جو جنگ پر آمادہ رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکوبی فرمائی۔ ناظرین، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عظیم وصف یہ بھی ہے کہ آپ کو محافظ قرآن ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ روایت بتاتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 39 صحابہ حفاظ قرآن تھے۔ ابھی ایران اور روم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عمر نے یہ سوچ کر کہ کہیں زیادہ تعداد میں حفاظ شہید ہونے سے قرآن کا متن غیر محفوظ نہ ہو جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا قرآن کو اکٹھا کر لیا جائے۔ ان کا جواب تھا تم ایک کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موضوع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار گفتگو کی تو وہ قائل ہو گئے اور عمر کی رائے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر آخری سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سیکھنے والے صحابی زید بن ثابت کو بلا کر کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لکھ کر دیا کرتے تھے، اب ہر جگہ سے معلوم کر کے قرآن مجید جمع کرو۔ چنانچہ زید نے کھجوروں کی چھالوں، چمڑوں کے ٹکڑوں، بکری کے شانے کی ہڈیوں اور سفید پتھر کے ٹکڑوں پر تحریر آیات اکٹھی کی اور حفاظ سے رجوع کیا۔ اس صحیح کے بعد قرآن چمڑے پر یا اس زمانے کے کاغذ پر تحریر ہو کر یکجا ہوا تو ابو بکر کے پاس رکھوا دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس آ گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ جمع قرآن کا کارنامہ خلافت فاروق میں انجام پایا، لیکن اگر بخاری کی اس روایت کو ترجیح دی جائے تو ممکن ہے کہ جمع قرآن کا بیشتر کام خلیفہ اول کے زمانے میں ہوا ہو اور دوسرے خلیفہ راشد کے عہد میں اسے اس مصحف کی حتمی شکل دی گئی ہو جو ان کی شہادت کے بعد سیدہ حفصہ کے پاس آ گیا۔ یاد رہے کہ آج قرآن مجید جس ترتیب سے تلاوت کیا جاتا ہے یہ وہی ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین فرمائی اور عہد صدیقی میں اس کی تدوین ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات و صورتیں ترتیب دینے میں اپنی رائے سے کام نہ لیا، جیسا کہ مستشرقین اور بعض مسلمان مورخین کا خیال ہے۔ قرآن کی ترتیب تو توفیقی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے محض اس کے متن کو اس طرح ضبط تحریر میں لایا گیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ صحابہ کو تلقین فرماتے تھے۔ خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف ہی کو سامنے رکھ کر متن میں قرأتوں کے اختلاف کو طے کیا، یوں یہ مصحف عثمانی کہلایا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملت اسلامیہ کے لیے اہم ترین مقام رکھتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کے کفار خوب جانتے تھے اور آج کے مسلمان اور منکر سبھی اس بات سے واقف ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ احد میں ابو سفیان نے میدان جنگ خالی دیکھا تو پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ جب اسے جواب نہ ملا تو 3 بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دوسری پوزیشن انہی کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اخلاق محمدی سے آراستہ تھی اور انہی اوصاف کے پیش نظر کارا کے سردار ابن دغنہ نے قریش کے روبرو ابو بکر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا ابو بکر فقیر و محتاج کو کما کر دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں آنے والی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں۔
ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی امانت دار تھے، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے اور انہیں وقت پر ادا کرتے، پھر خلافت کی امانت کبریٰ کو خوب ادا کیا۔ خود فرماتے ہیں، ہم نے مسلمانوں کے کھانے میں سے چونی بھوسی استعمال کی اور ان کے موٹے جھوٹے کپڑوں سے تن ڈھانکا۔ مکہ میں وہ 40,000 درہم کے مالک تھے، اسلام کی راہ میں انفاق کرتے کرتے یہ رقم گھٹ کر 5,000 درہم رہ گئی۔ جب انہوں نے مدینہ ہجرت کی، ہجرت کے فوراً بعد سہیل و سعد کی زمین پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو زمین کی قیمت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ادا کی۔ رفتہ رفتہ ان کا سب مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا۔ ابو بکر پر کامل اعتماد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال کو بے تکلف اپنے مال کی طرح خرچ فرماتے تھے۔ ناظرین، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کوئی اور انسان اس قدر بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت میں اٹھانا پڑا۔ سیدہ عائشہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر کا بیان ہے کہ 7 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہوا سرد تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کر لیا تو ان کو بخار چڑھنا شروع ہو گیا، ایسے بیمار ہوئے کہ مسجد نہ جا سکتے تھے، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا کہا۔ شدت مرض میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبیب بلانے کا کہا گیا تو ان کا جواب تھا، طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔ سیوطی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے صدمے سے گھلتے رہے حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے سفیر عروہ بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہارے ارد گرد بھیڑ ہے، اگر تم پر کوئی نازک وقت آیا تو تمہاری حمایت کا دم بھرنے والے آنن فانن چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، سراپا جلال ہو کر کہا کہ ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ جا اپنا کام کر، اور خوب ان کی کلاس لی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی کا مسئلہ بنا، کیونکہ اس وقت تمام عرب میں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تب کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چاہتے تھے اس مہم کی روانگی ملتوی کر دی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، اگر مجھے جنگل کے درندے اٹھا کر لے جائیں تب بھی میں جیش اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا، کیونکہ اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی بھی متنفس باقی نہ رہے تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو کر رہے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی بنا پر جس قدر ادب و احترام کرتے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ہمیشہ دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے اور بات بات میں کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوتے تو آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھتے، اور آپ استراحت فرما ہوتے تو آپ کو سوتے سے جگاتے نہ تھے جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود نیند سے بیدار نہ ہو جاتے۔ سفر ہجرت میں ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا چھوڑ کر دودھ کی تلاش میں نکلے۔ جب واپس ہوئے تو خود بیان فرماتے کہ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ سفر ہجرت کے واقعے میں قباء آتے ہوئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اوصاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستی کی مثال تلاش کرنے سے نہیں ملتی۔ یاد رہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی رفیق تھے، روضہ مبارک میں بھی آپ کو رفاقت حاصل ہے، اور جنت میں بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔